إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد اور ثنا، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جن اور انس کو مکلف کیا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو لاگو کیا ہے، جاری کیا ہے، اور پابندی لگائی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کی صورت میں اور جہنم کی صورت میں اس کا اعلان کرے گا۔ اس کیفیت میں ہماری ذمہ داریاں کہ ہم اپنے ماحول کو اور اپنے زندگی کے نظام کو ایسا بنائیں جو موجب شرف ہو، اکرام ملے، اعزاز ملے، احترام ملے، اور کامیابیاں حاصل ہوں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کی تگ و دو کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے قربانیاں دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہمارا اکرام ہو، ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں، ابدی عذاب سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اس جہنم کے ذلت والے داخلے سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اس کے لیے دنیا میں ہم کام کریں۔ بے شمار اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائیاں کی ہیں کہ شرف کا رستہ یہ ہے، عزت کا رستہ یہ ہے، برکت کا رستہ یہ ہے، سنوارنے کی راہیں یہ ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی تعلیمات یہ ہیں۔ اس پر ہماری مکمل مضبوط معرفت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر تگ و دو کرنی چاہیے۔ معرفت بہت ضروری ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کاروبار کو شروع کر لیتا ہے اور اس کے اتار چڑھاؤ کو نہیں جانتا تو تیسرے دن فیل ہو کر گھر آ جاتا ہے، کام نہیں چلا، اجڑ گیا۔ اسی طرح کے کام مارکیٹ میں چل رہے ہیں، لیکن اس کا نہیں چلا، اس لیے کہ معرفت نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، اس کاروبار کے معاملات کو سمجھتا نہیں تھا، تو فیل ہو گیا۔ عزت اور شرف کے کیا کیا معاملات ہیں ان کو سمجھنا، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کامیابی کی راہ ہے۔ پہلی چیز
اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. توحید کو حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کی سمجھ حاصل کریں, اس کی معرفت کو پالیں. اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے, اس کی بزرگی کیا ہے, اس کی شان کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, اس کی سماعت کیا ہے, اس کی بصارت کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ جب انسان نہیں جانتا تو پھر وہ اندھیروں میں اور ضلالت کے سمندروں میں ساری زندگی غوطے کھاتا ہے. کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتا ہے, کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیتا ہے. فہم چھین لی گئی ہے, سمجھا نہیں ہے. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتا ہے. کوئی 2 معبودوں کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے, کوئی 3 معبودوں کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے. کسی کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے معبود کتنے ہیں. یہ ساری معرفت کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری معرفت دی ہے, اور جتنا انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے, ان سب کا جو متفقہ دعوت کا نقطہ نظر تھا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی. حق کو پہچانے نہیں, اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوئی, گمراہ ٹھہرے. عیسائیت گمراہ ٹھہری, یہودیت گمراہ ٹھہری, سابی مجوس گمراہ ٹھہرے, کمیونسٹ دہریے گمراہ ٹھہرے. ایک ملت اللہ تعالیٰ نے بیان کی, وہ ملت اسلام ہے. اس کا ماننے والا ہدایت پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توضیح کی, تبیین کی, تفسیر کی کہ اس کو ماننے والے یہ ہدایت پر ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی ہو گئے تو بس چھوڑ دیں. نماز کی ہر رکعت میں آپ کو کہا مانگ اپنے رب سے, کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کرتے, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور مدد میں اہم امر یہی ہے کہ اللہ اس عبادت کے دائرے میں ثابت قدمی دے دے. سب سے پہلے اس میں مدد کر. مدد کا مفہوم جو ہمارا چلا جاتا ہے نا, دولت دے دے, مال دے دے, میری پریشانیاں دور کر دے, یہ بعد کے مراحل ہے. پہلا مرحلہ استعانت کا مومن کا یہ ہوتا ہے, اللہ جو میں نے عقیدہ سمجھا ہے, 2 دین سمجھا ہے, جو حقیقت میں نے تیرے انبیاء کی تعلیم سے سمجھ لی ہے, اب تیری عبادت پہ لگ گیا ہوں, اس پر قائم رکھ, اس میں میری مدد کر. یہ نہ چھیننا. آگے جملہ یہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہاں بندہ کس چیز میں مدد. اگلا جملہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ صراط مستقیم پر جما دے, اس پر قائم کر دے. کون سا صراط مستقیم؟ ہر بندہ کہتا ہے کون سا صراط مستقیم مانگ رہا ہے تو؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں. یہ انبیاء تو نہیں بن سکے لیکن صدیق بن گئے. صدیق صرف سچے کو نہیں کہتے. اللہ مجھے انبیاء کا رستہ دکھا, یہ ہے معرفت. اللہ مجھے صدیقین کا رستہ دکھا. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہر کام راست بازی والا ہو, وہ صدیق ہے. اس کا دیکھنا اچھا ہے, اس کا بولنا اچھا ہے, اس کا کھانا اچھا ہے, اس کا سفر اچھا ہے, اس کا ظاہر اچھا ہے, اس کا باطن اچھا ہے. یہ ہر معاملے میں اچھا ہے. اس کے کسی زندگی کے نظام میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ نبی تو نہیں بن سکا چونکہ اس پر وحی آتی ہے, لیکن نبی سے نچلا درجہ اسی کا ہے کہ اس کے زندگی کا کوئی نظام, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ نمازی اپنے رب سے صدیق بننے کی التجائیں کر, یہ مانگ اپنے رب سے, ہاتھ پھیلا اپنے رب کے سامنے اس پر قائم رہنے کے لیے. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت. بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. پھر آگے ساتھ کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ
مغضوب علیہم لوگوں کا رستہ نہ دکھا. مغضوب علیہم کون ہے؟ جو حق جانتے تھے حق پہ عمل نہیں کیا. مومن ایسا نہیں ہوتا، حق جانتا ہے تو حق پہ عمل کرتا ہے. یہاں رب سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ جو حق جانتے تھے حق پہ عمل نہیں کیا، حق پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب آیا. اللہ ان رستے پر نہ چلا کہ میں حق جانتا بھی ہوں پھر حق پہ عمل نہ کروں. اور ضالین کون ہے؟ ضالین وہ ہے جو حق جانتے ہی نہیں تھے، جاہل تھے. تو رب سے یہ دو باتیں مانگ رہا ہے، یا اللہ جو حق جانتے تھے عمل نہیں کیا، جن پر تیرا غضب ہو گیا مجھے اس رستے پر بھی نہ چلا. اور جو حق نہ جانتے تھے عمل کرتے کرتے تھک گئے. جاہل لوگ حق نہیں جانتے عمل کر رہے، تو کیسا عمل کریں گے؟ جب حق جانتے نہیں ہیں تو حق پر عمل کیسا ہوگا؟ اپنی مرضی کا ہوگا، علم کے مطابق نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے میں اپنے بارے میں خود یہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں. کیسے؟ اپنے ضمیر سے یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ میں حق والے بندوں میں، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں. اگر میں حق جانتا ہوں اور حق پہ عمل نہیں کرتا تو ابھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہوں. حق نہیں جانتا، عمل کرتے کرتے کمر جھک گئی ہے، تب بھی یاد رکھوں حق والے لوگوں میں شامل، انعام یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہوں. انعام یافتہ لوگوں میں وہ شامل ہے جو حق بھی جانتا ہے اور حق پہ عمل بھی کرتا ہے. یہ نبیوں کے رستے پر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام سمجھے. زندگی کا نظام سدھرے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. یہ ہے عروج، یہ ہے اکرام. انتم العالون، اللہ ڈگری دے دیتا ہے. تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو، تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو. بلندی تمہارے نصیب میں ہے. جنت کے درجے بلندی ہے، اللہ کی رضا، نور کے منبر، چہرے پہ تازگی، سندس استبرق کا لباس، ہاتھوں میں کنگن، ریشم کے لباس، مسندوں پر ٹیکا لگائے ہے. جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی سلطنت ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ پہلا نقطہ ہے. اگر میں بلندیاں چاہتا ہوں، شرف چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں، اکرام چاہتا ہوں، برکت چاہتا ہوں، مال میں، اولاد میں، عمل میں، زندگی میں، معیشت میں، معاشرت میں، پہلا نقطہ ہے، یہ پہلا نقطہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، حق کو جان کر حق کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. اللہ کی توحید پہلا نقطہ، بلندیوں پر لے جانے کے لیے پہلا نقطہ. کامیابی حقیقی ہے جو کبھی سلب نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس کامیابی کو کوئی چھین نہیں سکتا، جس کامیابی کے دائرے میں پھر پاؤں ڈگمگا نہیں سکتے. پہلی کامیابی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی، صدیقین کو دی، شہداء کو دی، صالحین کو دی. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے بھی کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم عمل صالح پر لگ جائیں. جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیقیں دی ہیں، میسر ہے مجھے عمل صالح کی قوت میسر ہے، پھر میں اس میں کوئی سستی نہ کروں. اس کو زندگی کا مقصد بنا لوں. جیسے کھانا پینا میری زندگی کا مقصد ہے، وقت پر کاروبار، دکان ہٹی اور اپنی فیکٹری میں جانا میری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے، اسی طرح اس سے بھی زیادہ جذباتی ہو کر میں عمل صالح کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں. یہ انسان کو عروج دینے والا عمل ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ. قرآن ہے.
حیات طیبہ ہم عطا کرتے ہیں ہر اس مرد کو، ہر اس عورت کو، من عمل صالحا، جو عمل صالح کی زندگی گزارتا ہے، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، زندگی کی بے شمار بیماریاں گناہوں کی شکل میں جو ہمارے کردار میں گھس چکی ہیں، عمل صالح کی وجہ سے اللہ اس زندگی کو ان گناہوں کی بیماریوں سے پاک کر دے گا۔ تڑپ ہو کہ نہیں، عمل صالح کو چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ دوسرا وہ عمل ہے جو انسان کو بہت بلندیاں دیتا ہے۔ عمل صالح بعض دفعہ ہم کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اپنے تقوی کو ہم چھید کر لیتے ہیں، اس کو زخمی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے۔ یہ تیسرا عمل ہے جو روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، تقوی کا ایمان کے ساتھ یہی تعلق ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ اللہ اکبر، پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ قرآن آپ کے ایمان میں، اس کی حلاوت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن ایمان وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے، گاؤں والے ایمان لائیں اور اپنے اللہ سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تقوی کی بنیاد پر برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ برکت کیا ہے؟ برکت کسی نعمت میں دوام ہے کہ وہ نعمت سلب نہیں ہوتی اور اس نعمت سے انسان حقیقی فائدے اٹھاتا ہے، یہ برکت ہے۔ کثرت کا ہونا یہ برکت نہیں ہے۔ کثرتیں بہت لوگوں کے پاس ہیں لیکن زبان سے شکوے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ کثرتیں اتنی ہیں لیکن مصیبتیں ان کی سننے بیٹھ جاؤ تو پھر آدمی کہتا ہے یا اللہ میں وہ ایک ٹائم کی، دو ٹائم کی روزی روٹی اور روکھی سوکھی پر خوش ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے ایسا نہیں بنایا۔ کثرتیں اتنی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیست السنہ، لیست السنہ، قحط سالی یہ نہیں ہے اللہ تم تیرو کہ تم پر بارشیں روک دی جائیں، یہ قحط سالی نہیں ہے۔ اللہ تم تیرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بارشیں نہیں دے رہا۔ بارشیں سبب بنتی ہے زمین سے پیداوار، ہریالیاں، نباتات، اناج، اس کی کثرت، فراخیاں، یہ قحط سالی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہ برسائے۔ وَلَكِنَّ السَّنَةَ، لیکن قحط سالی یہ ہے ان تمطروا وَلَكِنْ لَا يُبَارَكُ لَكُمْ، قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں بھی ہو رہی ہے، زمین ہریالیاں بھی اگا رہی ہے، اناج بھی ہے، منڈی گودام بھی ہے، رحل سہل دولت کی بھی ہے، گاڑیاں بڑے گھر بھی ہیں، چلتا کاروبار بھی ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں اللہ نے برکتیں چھین لی ہے۔ سمجھو یہ قحط سالی میں زندگی گزارنا۔ آج دیکھ لیں، اکثر الناس کو دیکھ لیں، اتنی دولتیں کہ کبھی کسی زمانے میں وقت کے بادشاہ کے پاس نہیں ہوتی تھی، ہونے کے باوجود بے برکتیاں ہیں۔ برکتیں اللہ نے چھین لی ہے۔ گلی گلی میں بینک ہے اور بینک میں بھینس گائے نہیں ہوتی، بکریاں نہیں باندھی جاتی، بینک میں دولتیں ہوتی ہیں لیکن برکتیں نہیں ہے۔ پوچھے کسی سے، زندگیاں ہیں برکتیں نہیں ہیں۔ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک وقت تھا کہ زندگیاں وہی 60 سال کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں، اوقات میں اتنی برکتیں کی تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی زیادہ جلدوں میں کتابیں لکھی کہ ہم اگر ساری زندگی لگا لیں
تو وہ کتابیں پڑھی نہیں جا سکتی جو انہوں نے پڑھ کر لکھ بھی لی. وسائل بھی کم تھے. یہ ہوائی جہاز، ریل، یہ موٹر گاڑیاں نہیں تھیں. رب نے زندگیوں میں وہ برکت دی تھی. برکتیں نہیں رہیں گی، قحط سالیاں یہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کثرت کا نام برکت ہے، نہیں. اور جو برکت کو تلاش کرتا ہے وہ تقوی کے ساتھ، وہ ایمان کے ساتھ، پھر اس کی برکت کیا ہے؟ ایک 30,000 کما رہا ہے اور ایک 2 لاکھ کما رہا ہے. یہ 30,000 کمانے والے کے پاس مہینے کے بعد بجٹ بچ جاتا ہے. 2 لاکھ کمانے والے کے بعد بجٹ مہینے کے بعد نہیں ہوتا. اس کے دل و دماغ میں پریشانی اور افکار کے جراثیم چل رہے ہوتے ہیں. پریشان ہوتا ہے، چہرے کی ہنسیاں اڑ چکی ہوتی ہے اور اس کی زبان پر شکوے ہوتے ہیں. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے معاملات میں اس تقوی کو عمل دخل نہیں دیا جس معمول پر میرے رب نے مجھے روزی روٹی کمانا سکھائی تھی. پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ زیادتی گیس کے بل میں لگ کے آ جاتی ہے، کچھ زیادتی بجلی کے بل میں لگ کے آ جاتی ہے، کہیں گاڑی ٹھوک جاتی ہے، کہیں بیٹا اچانک بیمار ہوتا ہے اور چھوٹے موٹے ہاسپٹل میں لے جانا تو اس کی انسلٹ ہے. یہ لیاقت نیشنل میں کچھ وہ بٹور لیتے ہیں، کمایا اس نے 2، کمایا اس نے 30,000، لیکن وہ 2 وقت سے پہلے ختم ہو گیا. کمایا اس نے 30، رب نے اس کے آٹے روٹی میں برکت ڈال دی، رب نے اس کے گھر میں بیماری نہیں آنے دی، رب نے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دیا، موٹر سائیکل پنچر نہیں ہونے دی، سارے پھٹیکوں سے رب نے اس کو بچا لیا. یہ برکت ہے اور وہ نحوست ہے. اللہ تعالیٰ نحوستوں سے بچاتا ہے بندے کو، چٹیوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے. کثرت تو ہے لیکن مصیبتیں ہیں، قحط سالی ہے. اس چیز کو محترم بھائیوں ہمیں اختیار کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں، معیشت میں، معاشرت میں برکت ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتایا ہے. ہم ان راہوں کو اختیار کریں جس راہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مال کمانے کی تلقین کی. حلال کھانے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار فوائد عطا کرتا ہے. برکت کے علاوہ بے شمار، حتیٰ کہ توحید کے بعد تمام اعمال صالح کی بنیاد رزق حلال ہے. توحید نہیں ہے، عمل صالح قبول نہیں ہے. عمل صالح بھی ہے، توحید بھی ہے، لیکن رزق حلال نہیں ہے تب بھی عمل قبول نہیں. اللہ اکبر. اب اگر رزق حلال نہیں ہے تو کبھی عروج نہیں ملتا بندے کو، اللہ کے ہاں عزت شرف نہیں ملتا، کبھی ترقیاں نہیں ہوتی، کبھی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، کبھی قلبی سکون حاصل نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل سے ابو حفص ایک بہت بڑے محدث ہے، اس نے پوچھا تھا بما تلین القلوب. امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ، فرمایا یہ بتائیے امام صاحب دل کی نرمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دل میں نرمی، دل کی نرمی اللہ کی رحمت ہے اور دل کی سختی اللہ کا عذاب ہے. دل کی نرمی کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی عمل صالح بھاری نہیں لگتا، آپ کو تہجد بھاری نہیں لگتی، آپ کو فرائض بھاری نہیں لگتے، آپ کو فجر کی نماز جماعت سے بھاری نہیں لگتی، آپ کو زکوٰۃ بھاری نہیں لگتی. کوئی عمل صالح جس کا آپ کو موقع ملے اور آپ کو بھاری نہ لگے، سمجھو اللہ کی آپ پر رحمت ہے. اور جب عمل صالح بھاری لگے، ہاں پڑھ لوں گا، ہاں دیکھ لوں گا، ہاں دے دوں گا زکوٰۃ، اور نہیں اٹھا نہیں جاتا، اندھیرا صبح بہت ہوتا ہے، ہاں رات کو اٹھا نہیں جاتا، کام سے تھک کے آتے ہیں، جب عمل صالح بھاری لگے تو سمجھو دل سخت ہو گیا ہے. دل کی سختی اللہ کے عذاب کی دلیل ہے. بما تلین القلوب. محترم بھائیوں اس زاویے میں ہم غور کریں، ہمارے دل نرم ہے یا سخت ہے؟ عمل بھاری ہے،
दीन भारी है, सच्चाई सुनना नहीं चाहता, सूद छोड़ना नहीं चाहता, 40 साल से 2-3 गुनाहों में मुब्तला हूं, यह छूटना नहीं पा रहे, दिल सख्त है। बिमा तलीनुल कुलूब। इमाम साहब बताएं दिल किस चीज से नरम होंगे? इमाम साहब ने फ़अतरका साअतन, थोड़ी देर के लिए गर्दन झुका के बैठ गए। सुम्मा रफा रासहू, फिर सर उठाया और फरमाया दिल की नरमी बेअक्लिल हलाल, हलाल खाओ, अल्लाह दिल नरम कर दे। हलाल खाओ, दिल नरम होंगे। दिल नरमी की तारीफ मैं कर चुका हूं, यह अल्लाह की रहमत है। रहमत आएगी, दीन भारी नहीं लगेगा। बड़े से बड़ा मार्का, बड़े से अजीम अमल आप कर लेंगे जब दिल नरम होगा। और जब दिल सख्त हो जाए तो छोटा अमल भी भारी लगता है, गरा होता है। अबू हफ्स कहते हैं मैंने यही बात एक और मुहद्दिस से कही, बिश्र बिन हारिस से, कि आप बताएं दिल की नरमी। फरमाया अल्लाह के जिक्र से। मैंने कहा मैंने इमाम अहमद से पूछा है, उन्होंने कहा तो दिल की नरमी तो अक्ले हलाल से है, हलाल खाने से है। फरमाया अल्लाह की कसम, जा बिल असल, इमाम अहमद ने असल बात कही। यही बात अब्दुल वहाब एक बहुत बड़े मुहद्दिस है, कहते हैं मैं उनसे यह सवाल किया, उन्होंने भी यह आयत पढ़ी कि दिल की नरमी अल्लाह के जिक्र से है। मैंने कहा इमाम अहमद बिन हंबल ने यह बात कही। वो अपनी रान पीटने लगे। फरमाया बता अहमद बिन हंबल ने क्या कहा? मैंने कहा उन्होंने यह कहा है कि दिल की नरमी अक्ले हलाल से है। कहने लगा वल्लाहि जा बिल जौहर, अल्लाह की कसम उसने जौहर बयान किया। असल यही है। मोहतरम भाइयों, बरकत का सबब अक्ले हलाल। किस में बरकत? जान में बरकत, सेहत में बरकत। हलाल और हराम के ज़िमन में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल का तज़किरा किया, दिल का तज़किरा किया। पता है आपको, अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन, हलाल हराम फरमाया दरमियान में मुश्तबिहात है। जो शख्स हलाल खाता है, हराम से बचता है, उसने अपना दीन महफूज कर लिया, दीन महफूज हो गया है। जुमले देखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दीन महफूज हो गया। जो हलाल खाता है, हराम से बचता है, शुबे वाली चीज से भी बचता है। फरमाया जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, जब वो ठीक रहता है तो सारा जिस्म ठीक रहता है। जब वो बिगड़ जाता है, इदा सलहत सलहल जसद कुल्लुह व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लुह। जब वो टुकड़ा बिगड़ जाए सारा जिस्म बिगड़ जाता है, और जब वो टुकड़ा ठीक रहे सारा जिस्म ठीक रहता है। अल्लाह खबरदार, वही अल कल्ब, वो दिल है। इस दिल में जब दूसरे का खून जाएगा ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैला खून, गंदा खून, ये दिल खून बनाता है। मैंने किसी और का रिस्क खाया, किसी और को चूना लगाया, मैंने सूद की कमाई, डकैती की कमाई, चोरी की कमाई, मैंने तरह तरह से झूठ बोल के, गलत बयानियां करके, मिक्स करके, ऐब वाली चीजें बेच के, धोखे दे दे के माल कमाया। यह धन किसी और का है, किसी और का खून मैंने खींचा है, अपने दिल को पिलाया है। अब यह दिल बिगड़ेगा। असल खून की और गैर खून की लड़ाई होगी, इसमें जोश आएगा। दिल के अटैक नहीं होंगे तो क्या होगा? यह दिल बिगड़ता इसलिए है। इसको साफ खून पिलाए ताकि पूरे जिस्म को जो खून मुहैया करे वो खालिस हो और वो रिज़्क़ हलाल से होगा। पैगंबर सलाम ने दिल के साथ इसका तज़किरा किया। दिल की बेशुमार बीमारियां, वाल बंद हो गया जिसका, निजाम चल नहीं सका, पैगंबर फरमाते ये दिल ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है। रिज़्क़ हलाल के साथ इसका ताल्लुक है, बहुत बड़ा ताल्लुक। जब मैं गैर का धन, गैर का माल, गैर का हक, किसी और का हक गस्ब करके अपने घर लाऊंगा तो इस हक के साथ आहें भी आएंगी, है वह भी आएगी, बुकाएं भी आएंगी,
उसका रोना धोना भी आएगा, उसके दर्द भी आएंगे। मैंने इसका हक छीना है, उसके दर्द उसकी कराहें मेरे घर में आएंगी और ये कराहें मेरे घर में निकलेंगी। याद रख ले, धन किसी और का, खा मैं रहा हूं, हक किसी और का था, इस्तेमाल मैं कर, निकाल गया मैं विरासतें बहन भाइयों की, छीन दिया मैंने मुआशरे में रहने वाले मुसलमानों को, गसब किए मैंने उनके। चेहरे तो होंगे लेकिन हशाशियत नहीं होगी, दिमाग तो होगा, फिक्र बेदार नहीं होगी, दौलतें तो होंगी लेकिन बरकतें नहीं होंगी, मुआशरे में अफराद तो होंगे, कोई किसी का गम खार नहीं होगा। ये सारी खराबियां, गिर गया मुआशरा असफल साफिलीन में। ये मुआशरा खड़ा होना चाहिए था दीन की बुनियाद पर, इसको बुलंदियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन बुलंदियों वाले काम छोड़े तो सबसे नीचे हो गए। इमाम बुखारी, मोहम्मद, अब्बा का नाम इस्माइल, इस्माइल बहुत बड़ा मुहद्दिस, इमाम मालिक का शागिर्द, अब्दुल्ला बिन मुबारक का शागिर्द, मुहद्दिस है, मुहद्दिस, और साथ मुहद्दिस होने के ताजिर भी है। गौर करें जरा बात पर, ताजिर भाइयों, ताजिर अगर हो तो साथ आलिम भी बनो, इल्म होना चाहिए, इल्म की बुनियाद पर इंसान गुनाहों से बचता है। यह मुहद्दिस भी है, साथ ताजिर भी है। जब फौत हो रहे थे आखिरी वक्त में एक राज बताया, मा आलमु दिरहमन, फरमा अल्लाह की कसम मैं इस वक्त जो दुनिया से जा रहा हूं मेरे पास 1 लाख दिरहम है, 1 लाख दिरहम मेरे पास घर में मौजूद है, और मैं यकीन से कह सकता हूं इस 1 लाख दिरहम में 1 दिरहम हराम का होना तो दूर की बात है, कोई 1 दिरहम शुबे वाला भी नहीं। ये मैंने कमाया, शुबे वाला भी नहीं है जिस पर शुबा किया जा सके कि यह हराम का हो सकता है। यकीनी होना तो बहुत दूर की बात है, शुबे का दिरहम भी नहीं है इसमें। यह ताजिर भी है, ताजिर है बहुत बड़ा, और साथ साथ मुहद्दिस भी है। तिजारत के अंदर उसकी कैफियत देखें और हदीस को लेने में उसकी सकाहत देखें। हम कहते नहीं चल सकता, मजबूरी है, बहुत सारे मामला चलाने पड़ते, ये दुनिया से गया है। उस वक्त ये राज बताया, अपना अमल छुपाए रखा। हम अपनी हनेस्टी, ईमानदारियां लोगों को बताते रहते हैं, नहीं बताई सारी जिंदगी अपनी इस ईमानदारी को, छुपाए रखा इस अमल को। कोई ऐसा अमल हम भी छुपा के करें ना जो मुझे पता हो, मेरे रब को पता हो, या अल्लाह मैं आऊंगा तुझसे इसका बदला लूं। कोई ऐसी ख्वाहिशें भी हूं जिसको मैं दुनिया में पूरा ना करूं, या अल्लाह मैं नहीं करता, मैं तेरे पास आऊंगा जन्नत में यह ख्वाहिश पूरी करूं। हाँ हाँ मोहतरम भाइयों, फिर बेटा क्या बनता है? मैं जो बता रहा हूं सिर्फ उसका असर, उसका अजर उस तक महदूद नहीं रहा। रिज़्क़ हलाल कमाया, रब के हां यह दर्जे पा रहा है, और उसके साथ साथ रब पीछे इसकी नस्ल को, इस कायनात के इंसानियत के लिए नाफे बना रहा है। वो रिज़्क़ इमाम बुखारी ने खाया, वो रिज़्क़ इमाम बुखारी ने खाया। अल्लाह ताला ने इमामुल मुहद्दिसीन बना दिया। अहले इल्म कहते हैं अल्लाह ने इसको पैदा ही मुहम्मद की हदीस के लिए किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह रिज़्क़ हलाल की बरकत थी। यह इमाम बुखारी के दर्जात के रुमूज में से एक बहुत बड़ा छुपा नुक्ता यह है कि उसके बाप ने उसको जिंदगी में हलाल खिलाया था, और आज बेटा इनकलाबी बन के खड़ा हुआ है। बैतुल्लाह का इमाम भी अगर बैतुल्लाह के मिंबर पे खड़ा होता है, हदीस बयान करता है, 1400 साल के बाद, 1200 साल के बाद वो हदीस बयान करके कहता है रवाहुल बुखारी रहमहुल्लाह,
کہہ کے گیا کسی کو میرے لیے دعا کرنا؟ اللہ نے اس سے وہ کام لیا، اس رزق حلال کی برکت سے اللہ نے وہ کام لیا کہ بیٹا محدث بنا ہے۔ آج اس کائنات کے اندر قرآن کے بعد اگر صحیح ترین کوئی کتاب روئے زمین پر ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ رزلٹ دیتا ہے، اللہ کی قسم، نسلوں کو سنبھالتا ہے۔ جب انسان بھلائیاں کر رہا ہوتا ہے، خصوصاً رزق کو حلال رکھتا ہے، اللہ ایسی برکتیں ڈالتا ہے، ایسی برکتیں ڈالتا ہے۔ یہ برکت کی راہیں ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ میں تھوڑا کما رہا ہوں لیکن حلال کما رہا ہوں۔ کتنی بیماریاں ہیں جو میرے بدن کے پاس آنا چاہتی ہیں لیکن رزق حلال کی برکت ایک قلعہ بن جاتی ہے، اس کو روک دیتی ہے۔ کتنی نحوستیں ہیں جو میرے گھر میں آنا چاہتی ہے، رزق حلال کی برکت ان نحوستوں کو آنے نہیں دیتی۔ کتنی شر پسندیاں ہیں جو میری اولاد میں گھسنا چاہتی ہے لیکن رزق حلال کے وہ کھلائے ہوئے لقمے میری اولاد کو ان شر پسندیوں میں مبتلا نہیں ہونے دیتے۔ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی۔ میں کیا سمجھتا ہوں، اللہ کے حکم کے پوشیدہ، یاد رکھیں یہ جملہ، اللہ کے حکم کے پوشیدہ ثمرات میری زندگی کے ان نظاموں پر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا وہم و گمان بھی نہیں۔ یاد رکھو محترم بھائیو، یہ خالی زبان سے کہنے والے کلمے نہیں، پوشیدہ نظاموں میں انقلاب آ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان تقوی کی راہ پہ کھڑا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اللہ تعالیٰ اس کے حکیمانہ انداز سے اس کو نفع دے رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلات الرحم یہ بھی برکت کے سبب ہیں۔ صلات الرحم، رشتہ داریاں جوڑو، تمہیں جتنا کوئی توڑتا ہے تم نہ توڑو، جتنا تمہیں کوئی محروم کرتا ہے تم نہ کرو، جتنا تمہارے ساتھ کوئی جہالت دکھاتا ہے تم نہ دکھاؤ۔ شیر پر سوا شیر ہم بنتے، ذرا سی دولت مال آ جائے، غریب رشتہ دار کا پتہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی نحوست نہیں آئے گی؟ اور اگر آپ جوڑ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں؟ اسلام نے کہا تو جس رستے پر چلا ہے فرمایا صلہ رحمی کر، اپنے رشتہ داری کو جوڑ کے رکھ، خیر خیریت لے، وہ محروم ہے تو اس کو عطا کر۔ وحسن الخلق، اپنا اخلاق اچھا کر لے۔ وحسن الجوار، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ کوئی بھی ہے جس عقیدے کا بھی ہے، کافر کیوں نہیں، قرآن نے کہا، اللہ کی قسم قرآن ہم بھول گئے اپنے اخلاق کو۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم۔ لوگوں، اگر کوئی کافر تمہارے ساتھ لڑا نہیں ہے اور تمہیں تمہارے شہروں سے اس نے نکالا نہیں ہے، اللہ تمہیں نہیں روکتا ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ بھی نیکیاں کرو۔ اللہ نہیں روکتا۔ کافر اللہ کی توحید کا دشمن ہے۔ میرا رب چاہتا تو اپنے بندوں سے کہتا تیرا یہ دشمن ہر حال میں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے پابندیاں کیسے لگائیں کہ اگر اس نے تمہارے خلاف لڑائی نہیں لڑی، اس نے کسی دشمن کی مدد نہیں کی، اس نے تجھے گھر سے نہیں نکالا، یہ تیرے دین کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالتا، تیرا رب بھی کہتا ہے تو اپنا کردار اتنا اعلیٰ رکھ، اس کافر سے بھی نیک سلوک کر۔ اور یہ تو میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا چچا ہے، میرا تایا ہے، میری پھوپھی ہے، یہ تو میرا پڑوسی ہے۔ اب اس کا فائدہ دیکھ لے، فائدہ میں نہیں سوچتا ہوں، فائدہ یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے 3 کام کریں، فائدہ اس کا یہ ہے، صلہ رحمی کریں، اچھے اخلاق کے مالک رہیں، اور تیسرا اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے مسند احمد میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں تزیدان الاعمال، عمر میں اللہ تعالیٰ ان عمل کی وجہ سے برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔
عمر بڑھ جاتی ہے، عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں کر دیتا ہے۔ وَيَعْمِرَانَ الْدِيَارَ، اور اللہ گھروں کو آباد کر دیتا ہے، یہ حدیث ہے، گھروں کو آباد کرتا ہے۔ ان دو اعمال سے گھر آباد ہوتے، اجڑے ہوئے گھر، بیٹھی ہوئی معیشت، گھروں میں نحوست، بے برکتی کے سلسلے، بیمار مریض ختم نہیں ہوتے، سونا لگاتا ہے مٹی بنتا ہے، اس گھر میں آبادی، سکون، راحت نہیں ہے۔ یہ عمل بتایا اسلام نے، یہ عمل بتایا۔ قرآن پڑھ، نبی علیہ السلام فرماتے اقرأوا سورۃ البقرہ، برکتیں برکتیں، اقرأوا سورۃ البقرہ، گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو۔ فإن أخذه برکۃ، فرمایا سورۃ بقرہ گھر میں پڑھو، اس کا پڑھنا گھر میں برکت ہے، گھر میں اس کا پڑھنا برکت ہے۔ وَتَرْكُهُ حَسْرَةٌ، اور جو گھر میں سورۃ بقرہ نہیں پڑھتا اس گھر میں بے برکتی ہے۔ غور کرے ذرا بات، قرآن پڑھا جائے گھر میں، سکینت نازل نہ ہو، رحمت کے فرشتے نازل نہ ہوں، روشنیاں نور نازل نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ پھر نبی اسلام نے سورۃ بقرہ کو تو خصوصاً دنیا کی برکتوں کے لیے پڑھنے کے لیے بھی کہا۔ اور یاد رکھیں محترم بھائیوں، یہ برکت ایک ایسا انمول عمل ہے جس کو اللہ کے پیغمبر بھی طلب کرتے تھے۔ اس سے ہم بے خبر نہ رہیں، بے پرواہ نہ ہو۔ ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کے اس میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں نہا لو تو تیری بیماری ختم ہو جائے گی، اور ٹھنڈا پانی یہ پیو، صحیح بخاری میں آتا ہے نہا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسانا شروع کر دی، وہ نکلے اور وہ ٹڈیاں سونے کی جمع کرنا شروع کر دی۔ فرمایا ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں صحت نہیں دے دی؟ فرمایا ٹھیک ہے اللہ تو نے مجھے صحت دے دی ہے، لیکن تیری برکت سے تو میں غافل نہیں ہوں، یہ تو تیری برکت ہے جو تو مجھے عطا کر رہا، یہ برکتیں ہیں جو رب العالمین آپ کو دے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ گھر میں پڑھنا برکت کا سبب ہے، اس کو چھوڑ دینا بے برکتی کا سبب ہے۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یستطیع البطلۃ، باطل چیزیں اس کے گھر میں کبھی گھس نہیں سکتی۔ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جائے، باطل کیا ہے؟ شیطان باطل ہے، تعویذ گنڈا باطل ہے، نظر کا لگ جانا باطل ہے، جادو باطل ہے، طاغوت باطل ہے، بے برکتی باطل ہے، نحوست باطل ہے۔ یہ ساری باطل چیزیں اس گھر کے اندر گھس نہیں سکتی جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن کے سورتوں میں سے سورۃ بقرہ پڑھی جا رہی۔ دیکھیں نا محترم بھائیوں، یہ وہ نظام ہے۔ ہم آگے جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو خوشنما بنانا چاہتے ہیں تو یہ راہ اختیار کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی بڑی ثمرات والی، بڑی خوشبودار اور بڑی پھلنے پھولنے والی، اور اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی بھی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم اور فضل کے ساتھ جنت کے ٹھکانے بھی عطا کرے گا۔ یہ وہ راہیں ہیں جو ہمیں شریعت نے بیان کی ہیں۔ دنیا میں ہم آج پریشان ہیں، سچی بات یہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عمل میں پیچھے ہیں۔ معاشرت کے معاملات میں، معیشت کے معاملات میں جو آج کمزوریاں اور بے برکتیاں ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے وہ حقائق چھوڑ دیے۔ یورپ کا مال بکتا ہے، جاپان کا مال بکتا ہے، فرانس کا مال بکتا ہے، وہ ایک اسٹیمپ لگاتا ہے، میں آنکھیں بند کر کے لیتا ہوں۔ منڈیوں میں ان کے مال کی چاہت ہے، اس لیے کہ وہ جو بناتا ہے اس میں باتیں وہ اختیار کرتا ہے جو اسلام نے مسلمانوں کو اختیار کرنے کی تلقین کی تھی۔ سچ بولنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اس کا مال، وہ خصلتیں انہوں نے لے لی تو منڈیوں میں وہ چھا گئے، اور ہم نے ان کی جو خصلتیں تھیں وہ اختیار کی تو منڈیوں میں ہم پٹ گئے۔ مسلمان کا مال نہیں بکتا، جاپانی مال ہم آنکھیں بند کر کے لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ آپ پہ دعویٰ کر دے گا، آپ بولے نا جھوٹ بولا، وہ آپ کو عدالت لے جائے گا۔ میں جھوٹ بولتا ہوں؟ نہیں بولتا۔ یہ وہ خصلتیں تھیں جو تجارت میں، معیشت میں ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی۔
جس سے اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ کافر کے مال میں بھی ان خصلتوں کی وجہ سے اللہ نے برکتیں ڈال دی، ان کا مال بکتا ہے۔ مسلمان پٹ رہے ہیں آج عالمی منڈیوں میں، کیوں؟ معیشت اتنی ہونے کے باوجود آج ہم برکتوں سے خالی ہیں اور قحط سالی کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ تعلیمات جو اسلام نے مجھے دی تھی اپنے روزمرہ کی زندگی کے نظاموں میں اختیار کرنے کی، وہ آج میں چھوڑ چکا ہوں۔ ہم ادھر پلٹیں گے تو یہ نظام ٹھیک ہوں گے، اور ادھر نہیں پلٹیں گے تو یہ نظام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آئیے اللہ کی طرف پلٹیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹیے، پھر اپنی زندگی میں یہ برکتیں دیکھیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔